بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ذکر ہوگا ہمارے اسلاف میں سے ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم بزرگ گزرے، جو کہ صاحب نظر، صاحب کشف و کرامت اور صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل شخصیت کے مالک تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سچی اور سچی محبت رکھتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پہ ایک عظیم کتاب تحریر فرمائی۔ اس مشہور و معروف کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے۔ آج بھی یہ کتاب اہل ایمان پڑھتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ درود پاک کی عظیم شاہکار کتاب حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہے اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے رہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھاتے آپ کو بالآخر وقت اجل آیا اور دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو آپ کو دفنا دیا گیا۔ روایت ملتی ہے آپ کے بارے میں کہ تقریباً 77 سال کے بعد آپ کی قبر کشائی کی گئی۔ آپ کو وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو قبر سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ ایسی خوشبوئیں مہک رہی تھی جو پہلے کسی نے محسوس نہیں کی۔ جب قبر کھولی گئی اور آپ کا جسد مبارک قبر سے باہر نکالا گیا تو لوگ دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور درود پاک کی کثرت کرنے والے۔ درود پاک کی برکت یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کا صلہ یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسد مبارک، آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سالم تھا، بالکل صحیح سلامت تھا، حتیٰ کہ آپ کے کفن کو میل تک نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ کے کفن تک میلا نہ ہوا۔ کسی نے خوب کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ کے کفن پہ میل بالکل نہیں تھی، نہ بوسیدہ ہوا تھا۔ آپ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا، حتیٰ کہ آپ نے وصال سے پہلے ایک دن قبل داڑھی مبارک کا خط کروایا تھا، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی داڑھی مبارک کا خط کیا ہو، اور جسم بالکل نرم تھا، تر و تازہ تھا، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی کسی نے دفنایا۔ آزمائش کے طور پر کسی شخص نے آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کے دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی، خون ہٹ گیا، اور جیسے ہی انگلی اٹھائی تو واپس خون اپنی جگہ پہ آ گیا، وہ جگہ پھر سے سرخی مائل ہو گئی۔ گویا کہ عقل حیران تھی کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے جسم سے خون کی گردش بھی
رک جاتی ہے، خون بھی منجمد ہو جاتا ہے، خون پھر رگوں میں رواں دواں نہیں رہتا، چونکہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ والوں کی موت بھی عجیب ہے اور شان والی ہے کہ قبر سے 77 سال کے بعد عاشق رسول کا جنازہ جسد مبارک نکالا گیا، بالکل صحیح سلامت بھی تھا، تر و تازہ بھی تھا، جسم میں خون بھی رواں دواں تھا، اور جیسے ہی انگلی اٹھائی گئی تو خون پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جو زندگی میں حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والے ہوں، جو عاشق رسول ہوں، جو حضور علیہ السلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ درود ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو معزز ناظرین، حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ یہ کرم کیسے ہوا؟ یقیناً آپ درود پاک کی کثرت کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت رکھتے تھے، اور درود پاک کی عظیم کتاب دلائل الخیرات بھی آپ نے تحریر فرمائی، جو کہ آج بھی مقبول عام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔